اچھا یہ بتاؤ, پہلی سی محبت سے اسٹارٹ کریں یا کچھ اور سے اسٹارٹ کریں؟ دیکھو میرا زیادہ دل تو آخری سی محبت کے بارے میں بات کرنے کا ہے. ہاں میرا دھیان اس پہ ہے کہ وہ کب ہو. آخری تو بھی ہوگی, جب بھی ہوگی. ہو کے بھی ہوئی نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے کہ آخری مجھے ابھی سے ہو جائے. آخری آخر میں ہونی چاہیے. ہاں لیکن وہ کتنا آخری تک لے کے جانا ہے نا آپ نے. اب تو ٹائم آ نہیں گیا آخری کے آنے کا میرے خیال میں. کہتے ہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے دوست ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی. اور جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ مان لیں کہ یہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو but I only, not only, but I have madly loved my mother, who is not with me anymore, like in physical form of course, but she is with me. I can't see her. That's my problem, not hers. لیکن مجھے ماما اپنی والدہ صاحبہ سے بہت زیادہ محبت ہے. میں کوشش کروں گی ماما کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ زیادہ تر انٹرویوز یا تو میں بہت کم دیتی ہوں. اگر میں انٹرویو دے دوں تو وہ اگر ماما پہ بات شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی. کہتے ہیں عاشق کو یہ سمجھ نہیں آتی, وہ معشوق کے بارے میں بات کرتا چلا جاتا ہے, دنیا تھک جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتی رابعہ تم تھکو, لیکن ہاں بٹ اسٹل. لیکن مجھے یہ بتائیں رابعہ, جب وہ زندہ تھیں تب بھی آپ اتنی کریزیلی ان سے محبت کرتی تھیں بالکل اس طریقے سے, یا پھر یہ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ جو اندر چیز تھی وہ باہر نکلی؟ رابعہ تب تو میں بہت چھوٹی تھی. کتنے سال؟ اتنی بھی چھوٹی خیر نہیں تھی کہ میں گود میں نہیں کھیلتی تھی ان کے. جوانی کا I must be 18 تک, 17 and half. سو جب ماما کی وفات ہوئی تو دیکھیں نا ایسے ہی تو یہی تو مسئلہ ہوا کہ عشق دونوں صورتوں میں مسئلہ پیدا کرتا ہے, جب وہ آپ کو مل جائے یا جب وہ آپ سے چھن جائے. اور مجھے سیڈلی تب معلوم پڑا ماما سے اپنی اس حد تک محبت کے بارے میں جب میں نے ان کو کھویا. تبھی معلوم پڑتا ہے نا. آپ کو کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو کچھ دیر اس کے بنا رہ کر دیکھو. صحیح بات ہے. تو میں تو ابھی تک رہ رہی ہوں. It's been 10 years, I mean 11th year actually شروع ہو چکا ہے. تھوڑا سکون آیا؟ سکون تھوڑا نہیں, وہی بے چینی وہی درد ابھی تک ہے. زخم اوپر سے دیکھو, زخم اوپر سے نہیں دکھ رہا, اس کا مطلب یہ نہیں زخم بھر گیا. وہ کہتے ہیں نا ٹائم ہیلز. I lost my brother at a very young age. I am so sorry. And of course وہ کمپیریزن کہیں بھی مدر سے نہیں ہے, جو ماں کی وہ ہوتی ہے وہ کہیں نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے عرصے بعد ہمارے گھر میں تھوڑا حوصلہ آ گیا, ایکسیپٹنس آ گئی. آپ کو لگتا ہے آپ اس اسٹیج پہ پہنچی ہیں, آپ کا ابھی بھی وہ نہیں ہے دنیا کے سامنے؟ یس. ایون اف یو آسک می ناؤ کہ اچھا کیا ہوا, میں آپ کو پوری کی پوری ایک کہانی سنا دوں گی کہ اس رات کیا ہوا. لیکن یہ صرف دنیا کے لیے ہے. میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے رابعہ, میرے اندر کیا چلتا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں کسی کو بتاتی, کیونکہ مجھے خود چھوٹی سی عمر سے ہی ماں بننا پڑ گیا اپنی بہنوں کا. آئی کال دیم مائی بچاس. سو دے آر آل گرون اپ ناؤ ماشاء اللہ. بٹ ان کو دیکھتے ہوئے جب میں ان کی ماں بن گئی اسی دن جب میں نے اپنی ماما کو کھویا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں سب ہوتی ہے مگر ماں کمزور نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے. تو میں نے پھر بچوں کے سامنے میں کبھی بھی نہیں روئی. سو جب وہ گھر سے ہی اتنا جب مضبوط بننا شروع کیا, وہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی. اور اب ایسا ہے کہ آئی تھنک میرا سب سے بڑا کام مسئلہ ہی یہ ہے کہ آئی کانٹ کرائی. میری اتنی زیادہ والز ہیں جو میں نے اپنے سامنے خود کھڑی کر دی ہیں اپنے اور دنیا کے بیچ میں, کہ میں آنسوں کو نہیں لا سکتی. ایون اف آئی یوز گلیسرین, جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں ایکٹرز سم ٹائمز, بیکاز اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ہر وقت اپنی ایموشنل چیزوں کے بارے میں, اپنے ٹراماز کے بارے میں سوچیں اور اپنی آنکھ میں آنسو لائیں. تو سم ٹائمز دے یوز دیٹ تھنگ. بالکل. لیکن میں اگر اس کو بھی استعمال کروں تو مجھے آنسو اتنے نہیں آتے, کیونکہ وہ اپنے جو گارڈس ہیں وہ بہت اپ رکھے ہیں. تو اٹس ہارڈ ناؤ. تو جو آپ نے بات کی سکون کی, یہ سب کچھ نہیں. آپ کو صرف یہ ہوتا ہے رابعہ, آپ چیز کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اچھا اب ایسے اس کے ساتھ رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, کس حد تک ٹوٹنا ہے آج, اور کہاں ٹوٹنا ہے, کس کے سامنے, یا آج نہیں ٹوٹنا, یا آج صرف ٹوٹے ہی رہنا ہے نا. یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. تو اور محبت ہے نا, دیکھو ایسا کوئی جان بوجھ کے تو غم مناتا نہیں ہے کسی کا. انسان بہت خود غرض چیز ہے, میرا یہ ماننا ہے. اگر میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, مجھے کوئی کام نہیں ہے, میں پلک اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھوں گی. یہ جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ نہیں نہیں دس اینڈ دیٹ, نو. آئی تھنک دس از ہاؤ وی آپریٹ ہیومن بینگس.
لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو جس محبت میں بے بسی نہیں ہے وہ بھی محبت نہیں ہے. تو میں اپنی محبت میں بے بس ہوں, ورنہ ماتم کرنے کا کس کا جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا کسی کا کہ آپ جیے ہی نہیں, آپ نے جینا حرام کر دیا خود پر. سو ایسا نہیں ہے, میں ہنستی ہوں, میں میک اپ لگاتی ہوں, میں نے ابھی لگایا, میں کپڑے پہنتی ہوں اچھے, میں سب کچھ کرتی ہوں, لیکن افسوس زندگی ان چیزوں کا نام نہیں ہے. جینا اسے نہیں کہتے کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں. جینا الگ ہوتا ہے, جینے کی طرز الگ ہوتی ہے. تو جب آپ نے یہ رول لیا, اپنی بہنوں کو آپ نے کیا, 3 بہنیں آپ کی ماشاء اللہ سے, جی آج کل کیا کر رہی ہیں وہ, کیا کرتی ہیں؟ تنگ تو مجھے وہ شروع دن سے کر رہی ہیں اور آج تک وہی کر رہی ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جو آپ نے کیا اب سامنے آ رہا ہے. ہاں یار صحیح کہہ رہی ہو, مجھے کبھی کبھی یہی لگتا ہے. کبھی بچوں کو یہ بولتی ہوں ان کو کہ تم لوگ نا مجھے بس بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہو. اب بچے کیوں بلاتی ہیں ان کو یار؟ اس لیے آٹومیٹکلی کیسے ہوا یہ؟ مطلب کہا تو کہ جب ماں ہی بن گئے تو پھر بچے نہیں کہوں تو کیا کہوں. صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا نا, پالنا ہوتا ہے. یو سی, تو تب میں چھوٹی تھی اور جب 18 از ویری ویری ینگ. ایسا تھا کہ جب میں اپنے گاؤں پہنچی, بیکاز میرا جو مدر سائڈ ہے از فرام گجرانوالا, تو جب میں نے گھر میں دیکھا ماما کو, وہ لے کے جا رہے تھے دفنانے کے لیے, تو اس وقت میں جب بچوں کو دیکھا بہت چھوٹے تھے, لائک ون آف دیم واز 8, امیجن 8, کیا ایک ٹینڈر ایج ہے. سو بس میں نے ان کو دیکھا, یہ میرے گلے لگی ہیں آ کر, بس وہ لمحہ تھا, کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا میں نے کسی بھی چیز کا. وہ لمحے تھے, اور جو لمحاتی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بدلتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. سو وہ تھی مسافت جو میں نے طے کی. سو اینی وے, تو وہ بس ان کو میں محبت سے کہتی ہوں. ایون دے وش می آن مدر ڈے, مدرس ڈے پہ مجھے وش کرتی ہیں, یا دے لو می ایکولی, مے بی. بٹ آپ نے اتنی چھوٹی ایج پہ یہ رول لیا, چیلنج کیا فیس ہوا آپ کو اس وقت؟ کیا مشکلات آ رہی تھیں, کیسے بیلنس کرنی تھی کام کو بھی؟ اٹ واز ہارڈ, اٹ واز ویری ہارڈ. ناؤ اٹس ناٹ, ماشاء اللہ اب تو بڑے ہو گئے ہیں وہ سب, لیکن تب بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہے نا رابعہ, مجھے صرف ایک عہدہ دیا گیا کہ آپ نے ان کو پالنا ہے. طریقہ کار کیسے کس طرح سے وہ اس نے کیا ہے, وہ وہی کرے گا, آج تک وہی کر رہا ہے. مجھے صرف اس نے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ میرے ذریعے سے ایسا ہوگا. تو میں نے کچھ نہیں سوچا تھا, چیزیں ہوتی چلی گئیں. اور ابھی تک میں تو, ورنہ یقین مانیے, مطلب میں تو یہاں آنے سے پہلے یہ سوچی تھی میں یہ پہنوں, میں کیا پہنوں. میں وہ انسان ہوں جو انتہائی انڈیسائسو ہے, اور وہ ایسا کرے کسی مطلب انسان کو, انسان کے بچے کو پالے. That's not me, that's him. وہ کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا تھا, کوئی واقعہ اس ٹائم کا سنائیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہے, جو آپ کو دل کو چھو جاتا ہے, یا اسٹرگل تھی یا کچھ تھا جس کو سوچ کے اب آنکھ میں آنسو آتے ہیں, یا یو فیل پراؤڈ کہ ہاں یہ ٹائم تھا جو ہم سب نے بہنوں نے, میں نے ان کو, اپنے بچوں کو اس میں سے نکالا. کچھ ایسی چیز ہے جو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ اب مجھے لگتا ہے بہت سال کے بعد کہ یہ اللہ کا احسان ہی تھا. میری زندگی اس ایک واقعے نے بدل دی, ماما کے جانے نے. اب مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بہتر انسان ہوں, اللہ کا احسان ہے کہ میں ہوں. میں کبھی کبھی اللہ سے یہ پوچھتی تھی کہ آپ نے مجھے اس چیز سے کیوں گزارا. آپ تو خدا ہیں, آپ نے مجھ سے ایک ہستی کو لینے کی کیا ضرورت تھی مجھے ٹھیک کرنے کے لیے. آپ تو ایسے کرتے, کہتے نا کون ہو جا, تو میں ہو جاتی. تو آپ نے یہ کیوں کیا کہ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتا ہے کہ رب ایسے ہی معجزات نہیں کرتا, چیزیں دیکھ کے کرتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ رب نے کیسے اس چیز کو تباہ کر دیا, یو نو. سو کبھی کبھی ایک بستی کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے مثال ہے یہ. تو وہ بعض اوقات ایک مٹھی بھر جو اس کو لوگوں کو نقصان پہنچانا, جو کہ خدا نہیں چاہتا, بٹ دس از ہاؤ maybe sometimes he operates and he knows the best, of course. ہمیں کیا پتہ ہے, میں تو اتنی محتاج ہوں کہ اس دیوار کے اس پار کیا ہے مجھے تو نہیں دکھ رہا, تو میں کیسے کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دے سکتی ہوں. تو شاید یہ اس کو بہتر لگتا تھا کہ اس طرح سے ہی ہوگا, تو یہ اس نے کر دیا.
لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں, تو اب میں سمجھ رہی ہوں. آئی ایم اسٹل لرننگ آف کورس, میں طالب علم ہی ہوں ابھی تک. اور پھر یہ بات بھی میں مانتی ہوں کہ جب آپ سے کوئی چیز چھنتی ہے یا کچھ بہت برا ہوتا ہے تو وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ہم سب کے ساتھ. لیکن اس برا ہونے کے بعد آپ چوائس کیا بناتے ہو, آپ کیا چیز چنتے ہو, وہ فیصلہ کرواتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہو, آپ کے اندر سیڈ کیا ہے. What do you love about your sisters? Tell us. تینوں کے بارے میں. اچھا ہے وہ آج سنیں گی. ان تینوں کو بتائیں ایک ایک چیز. نہیں رابعہ, یہ میں نے نہیں بتانا. کیوں, کچھ بھی نہیں ہے ان میں ایسا. She's joking. So you you guys see, know it. You know it, right? I am. Who are you most closest to? Fine, I have raised them, but at the same time, I have different personalities. So میں گھر پہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بالکل بہنوں کی طرح ہوتی ہوں. تو جب بہنیں لڑتی ہیں نا, تو خیر میں نے ان کو سکھایا کہ مطلب میں بڑی ہوں تو مجھ سے تمیز سے بات کرنی ہے, تو مجھ سے اس طرح سے نہیں لڑتی ہیں, بٹ ہے نا نوک جھونک ہماری اس طرح کی مزے کی باتیں ہوتی ہیں. تو I always tell them کہ I ask them actually کہ بتاؤ تم لوگوں کو کیسا لگتا ہے, تم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ تم لوگوں کی بہن اتنی خوبصورت ہے, تو کیسا لگتا ہے اس خوبصورت انسان کے ساتھ رہنا. They just look at me and they say آپی. And then sometimes I ask them, اچھا بتاؤ تمہیں میرے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. Cute. I mean I ask them such stupid things. بٹ یہ اتنے مزے کی conversation بہنیں ایسی باتیں کرتی ہیں. سنو, مگر ان کو مزے کی نہیں لگتی نا, مجھے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, ان کو نہیں نہیں آ رہا ہوتا. وہ بھی آپ کو تپانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے, ورنہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے. I know I think they must. I would like to believe this. Yeah. But coming back to your question, یار مجھے سچ بتاؤں, مجھے اب وہ نا اچھی لگتی ہیں. پہلے مجھے لگتا تھا, پہلے آئی واز کوائٹ اپسیٹ when they were growing up. So مجھے لڑکیاں ہیں تو, اور میں تھوڑا سا کنزرویٹیو انسان ہوں تھوڑا سا, you know, اسپیشلی جب بچے you know when they are growing up, تو آپ کے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں you know باڈی میں, اور کہ آپ تھوڑا سا ویئرڈ ایکٹ کرتے ہو. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا اپنی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو سنبھالنا. یو سی لڑکے بھی نہیں ہیں, لڑکیاں ہیں, اور وہ سب مطلب جوان ابھی بس بچے ہو رہے ہیں. مشکل تھا, میں بہت پینک کرتی تھی. میرے بڑے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو یوز دس ورڈ کہ انزائٹی اٹیکس ہوتے تھے, کیونکہ مجھے ٹو بی آنیسٹ آج تک نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی انزائٹی اٹیکس میں کیا ہوتا ہے. آئی ایم اسٹل کلو لیس. لیکن میں اسٹریس بہت لیتی ہوں چیزوں کا, اور میں پینک بہت کرتی ہوں. تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ میں کیسے کیا کروں. دیکھیں, جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ ایک 9 ماہ کے پروسیس سے گزرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس پروسیسنگ میں وہ بہت چیزیں سیکھتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے پروان, ماں بھی سیکھتی چلی جاتی ہے. میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میرے ساتھ ماما کی اچانک وفات, اور یہ بچیاں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں ہی ہوں سب کچھ کرنے والا ان کا. تو میں نے کچھ نہیں سیکھا, میں نے بس خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے لمبا عرصہ سیکھنے کا, مجھے پلیز فوراً بتائیے کہ میں کیا کروں. اور مجھے غصہ بہت آتا تھا. ابھی تو میں نے اپنے آپ کو بہت سدھار لیا ہے, بہت زیادہ. تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. سو آئی ریممبر ایک دن آئی ٹولڈ مائی سسٹر, جو مجھ سے چھوٹی ہے, آئی ٹولڈ ہر ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. آئی سیڈ لیو. اینڈ دین میری دادی نے مجھے کہا, گاڈ بلیس مائی دادی, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. مما کے بعد میری دادی نے, میری نانی نے. سو دادی نے میں نے کہا کہ نہیں, کیسے مطلب بچی ہے, کس طرح سے تم سے کہہ رہی ہے کچھ. لیکن آئی واز سو فیوریس, مجھے اتنا غصہ تھا اس وقت کسی بات پر, کیونکہ میں نے اس کو 1 دفعہ کہا, بات 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ اس نے بات نہیں مانی. اسٹل مطلب میں بے شک ان کی مدد کر رہی تھی بڑا ہونے میں, لیکن میں ماں والا رتبہ تھوڑی پا سکتی ہوں. مائیں تو بہت چیزیں معاف کر دیتی ہیں, تو میرے میں وہ مادہ تو نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں, یہ نہیں رہے گی یہاں, یا میں نہیں رہوں گی, اسے میری بات نہیں مانی. اینی وے, سو بعد میں کہانی کیا ہوئی, دادوں نے اس کو کچھ عرصے کے لیے چاچو کے پاس بھجوا دیا میرے. When she came back, she was so happy. She said next time کب مجھے سزا ملے گی, because وہاں پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی بچوں پہ, مرضی سے سونا, اٹھنا, کھانا, گھومنا پھرنا. So I was like, this is not working out. I mean مجھے سزا کچھ اور سوچنی چاہیے بچوں کے لیے, یہ تو میں نہیں دے سکتی. کیونکہ جو باقی 2 تھیں, they were looking forward to it کہ ان کو کب کہا جائے گا کہ نکل جاؤ یہاں سے. I'm like no. تو اس طرح کی بڑی مزے کی چیزیں بھی یار زندگی میں ہوئی ہیں, اور ان مزے کی چیزوں میں معلوم بھی نہیں پڑا, زندگی بھی گزرتی چلی گئی. اب الحمدللہ میں اپنی ماں کو جب ملوں گی تو میں ان کو بتاؤں گی کہ ماما, جو آپ کے فرائض تھے وہ میں نے کافی حد تک
جتنی میری جسارت میں کر سکتی ہوں, جتنی میری اوقات ہے, میں نے کچھ پورا کرنے کی کوشش کی. اچھے کیے برے کیے مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل.